السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو سارے کے سارے تسی فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا جمال الدین کے جلال الدین بغدادی پر۔ خیر، آپ نے دیکھ لیا نا ویڈیو کے اندر، اس کا معاذ اللہ یہ کہنا ہے کہ پوری خدا کی خدائی معاذ اللہ استغفر اللہ غوث پاک کے آگے ایسے جیسے رائی کا دانہ ہے۔ ناظرین یقین مانیے مجھے شرم آ رہی ہے ایسا جملہ کہتے ہوئے، تو میں چاہتا ہوں ناظرین اسی کی زبانی ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو آئیے دیکھتے ہیں، بہر سے مزہ آئے گا۔ ایک گال کرنا غوث بازی تو رہن دو پھر۔ میرے پیرو مرشد حضرت سیدنا و مولانا و آقانا و مأوانا و ملجانا و قابانا، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعن۔ شاباش بیٹا، بہت بڑھیا۔ ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، شاہ جی کڑکڑا کے دیتے، انہوں نے کہا ایک زنانی دے گھر پتر نہیں سی ہوندا، وہ میاں بی بی دو میں سن کے مرید حضرت دے، اچھا وہ تیاں ہوندیاں تیاں وہ آیا جناب انہیں گھر والے نو آخیا بھائی جا غوث پاک مسلے تے بیٹھے ہوئے سن، اے جے پیر کیا بولا تو نے؟ اس آخیا جناب بابا جی مہربانی فرماؤ، آپ نے فرمایا جا اللہم آتی ذکر، یا اللہ انہوں منڈا دے انہوں کہا نس جا۔ نہیں ساروں کے یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ سال بعد جناب نہ تولیے وچ کڑی لپیٹی ہوئی لے کے آیا، یہ پھنس گیا۔ اس آخیا بابا جی کلامنا علی ذکر وعزا مؤنث حاضی مؤنث، انہوں کہا تواڈی تے میری گل منڈے دی ہوئی سی، ہے کڑی ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ شیخ نے ایسے کر کے دیکھا، اے جے شیخ، حضرت شیخ نے ایسے کر کے دیکھا، فرمایا کلامنا علی ذکر، تیری میری گل منڈے دی ہوئی سی؟ ارے ہاں بھائی ہاں۔ اس آخیا بالکل، فرمایا ہم کو خیال نہیں چاہتا، اس آخیا حضور مینوں یاد ہے غرض میری سی۔ آپ نے فرمایا چل لفیہا، اسے لپیٹ، وجاک فی بیتک، اپنے گھر میں جا، تیری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے، عبد القادر منڈا کے ہے کہ تو تک نہ سکے ہے، کڑی نہیں منڈا۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر۔ جنین تولیا لپیٹیا کر لے آیا، تو کھا رہا کہ جدو چادر وہ تولیا کھولیا جڑی کڑی سی منڈا۔ چل جھوٹا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین آیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی حدود کو توڑا نہیں جا رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی اور اللہ بادشاہ ہے۔ ناظرین آیا کہ کل قیامت والے دن جب سب کو کھڑا کیا جائے گا، کیا پوچھا نہیں جائے گا ان سے کہ آپ یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ سورہ فاطر کا آپ ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں گے، اس کے اندر اللہ پاک یہی تو بات کہہ رہے ہیں، فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، یعنی کہ یہاں پہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین یقین مانیے کل قیامت والے دن جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان سب کو کھڑا کر لیا جائے گا، یعنی جتنے بھی پیر فقیر جتنے بھی سب کو، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ یہ جملے کہیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری قبروں کے اوپر مجاور بن کے اوپر بیٹھ جائیں، کہ آپ نے یہ کہا تھا ہماری قبروں کے اوپر موم بتیاں جلائیں، کہ آپ نے یہ کہا تھا یہ جو کپڑے چاندرا جو بھی یہ لٹکائیں۔ تو یہ سارے کے سارے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، یہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے، بِشِرْكِكُمْ، اس شرک سے انکار کر دیں گے۔ اس دن پھر یہ مولوی پھنس جائیں گے، یعنی یہ لوگ جو قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے یہ پھنس جائیں گے۔ ناظرین یقین مانیے
بلکہ میں آپ کو یہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں، غالباً صحیح مسلم کی ہے یا جامع ترمذی سے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تو آ کے انگاروں پہ بیٹھ جائے۔ یقین مانیے عجیب و غریب چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ نبی کل قیامت والے دن آیا کہ پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی پوچھا جائے گا۔ جب ہر نبی کھڑا ہوگا، ہر نبی سے پوچھا جائے، بلکہ ہر نبی ربی نفسی کہہ رہا ہوگا، وہاں پہ ایک ہی پیر کام آئے گا، ایک ہی پیر کام آئے گا جس کا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر ہو نہیں سکتا۔ جب ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس پیر ہیں تو ہم پھر کسی دوسرے کی طرف کیوں دیکھیں؟ یقین مانیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ پیر ہیں جن کے بارے میں پورا قرآن ہی اللہ پاک نے نازل فرما دیا۔ جس پیر کے بارے میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا تو پھر بھی ہم دوسرے تیسرے چوتھے کی طرف دیکھیں تو آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نشانی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے بابے پیر بنا کے بیٹھ گئے؟ باقی ناظرین اتنے دعا ہی کرنے ہیں اللہ پاک سانو سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق دے کہ اللہ پاک سانو 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔